پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین جناب بلاول بھٹو صاحب کی دعوت پر جو آج آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے اپوزیشن جماعتوں کی، اس کا جو اعلامیہ طے کیا گیا ہے، میں وہ اعلامیہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آئین اور وفاقی پارلیمانی نظام پر یقین رکھنے والی قومی سیاسی جماعتوں کا اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے تشکیل دیا گیا ہے۔ یہ اتحادی ڈھانچہ عوام اور غریب دشمن حکومت سے نجات کے لیے ملک گیر احتجاجی تحریک کو منظم اور مربوط انداز میں چلائے گا اور رہنمائی کرے گا۔ اجلاس نے قرار دیا کہ موجودہ سلیکٹڈ حکومت کو مصنوعی استحکام اس اسٹیبلشمنٹ نے بخشا ہے جس نے الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے اسے عوام پر مسلط کیا۔ اجلاس نے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں بڑھتے ہوئے عمل دخل پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور اسے ملک کی سلامتی اور قومی اداروں کے لیے خطرہ قرار دیا۔ اجلاس نے مطالبہ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں ہر کسی قسم کی مداخلت فوری طور پر بند کرے۔ اسٹیبلشمنٹ کے تمام ادارے آئین کے تحت لیے گئے حلف اور اس کی متعین کردہ حدود کی پابندی و پاسداری کرتے ہوئے سیاست میں مداخلت سے باز رہیں۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ ملک میں شفاف، آزادانہ، غیر جانبدارانہ انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے فی الفور ایسی انتخابی اصلاحات کی جائیں جس میں مسلح فوج اور ایجنسیز کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ سلیکٹڈ حکومت نے ریکارڈ توڑ مہنگائی، بے روزگاری، ٹیکسوں کی بھرمار سے عام آدمی کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ یہ اجلاس آٹے، چینی، گھی، بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو فوری کم کر کے اعتدال پر لانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ سلیکٹڈ حکومت کی ناکام پالیسیز کے نتیجے میں تباہال معیشت، پاکستان کی دفاع، ایٹمی صلاحیت اور ملک کی باوقار خود مختاری کے لیے سنگین خطرہ بن چکی ہے۔ اجلاس اعادہ کرتا ہے کہ 1973 کا آئین، 18ویں ترمیم اور موجودہ NFC ایوارڈ قومی اتفاق رائے کا مظہر ہیں۔ ان پر حملوں کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا اور پوری قوت سے صوبائی خود مختاری کا تحفظ کیا جائے گا اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اجلاس ملک میں صدارتی نظام رائج کرنے کے مذموم ارادے کو رد کرتا ہے اور وفاقی پارلیمانی جمہوریت کو پاکستان کے تحفظ کا ضامن سمجھتا ہے۔ اجلاس دو ٹوک انداز میں واضح کرتا ہے کہ پارلیمان کی بالادستی پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی اور نہ ہی اس پر کوئی سمجھوتا کیا جائے گا۔ یہ سلیکٹڈ حکومت سقوط کشمیر کی ذمہ دار ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کا خاتمہ، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متفقہ قراردادوں اور عالمی قانون کے منافی مودی سرکار کا عمل پاکستان کی موجودہ کٹ پتلی حکمرانوں کی ملی بھگت کا شاخسانہ ہے۔ اجلاس سلیکٹڈ حکومت کی افغان پالیسی کی مکمل ناکامی پر شدید تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ اجلاس میڈیا پر تاریخ کی بدترین پابندیاں لگانے،
دباؤ اور سینسرشپ کی حکومتی ہتھ کنڈوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ میر شکیل الرحمان سمیت تمام دیگر گرفتار صحافیوں، میڈیا پرسنز کو رہا کیا جائے اور ان کے خلاف غداری اور درج دیگر بے بنیاد مقدمات خارج کیے جائیں۔ اجلاس نے عزم ظاہر کیا کہ شہریوں اور میڈیا کی آزادیوں کو چھیننے کا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اجلاس سیاسی قائدین، رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف سیاسی انتقام پر مبنی بے بنیاد اور جھوٹے مقدمات قائم کرنے، ان کی گرفتاریوں اور قید و بند کی صعوبتوں کی شدید مذمت اور ان کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اجلاس سید خورشید شاہ اور حمزہ شہباز شریف سمیت سیاسی انتقام کا سامنا کرنے والے تمام قائدین اور کارکنان کی جرت، بہادری اور استقامت کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ اجلاس نے قرار دیا کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے ملک کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اجلاس ملک میں امن و امان کی بگڑتی اور سنگین ہوتی صورتحال پر انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے قرار دیتا ہے کہ موجودہ حکومت عوام کے جان و مال کے تحفظ کی بنیادی آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ اجلاس اسلام آباد سمیت ملک کے دیگر حصوں میں حالیہ فرقہ وارانہ تناؤ میں اضافے کو خطرناک قرار دیتے ہوئے اس معاملے پر حکومت کی مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی کی شدید مذمت اور گہری تشویش ظاہر کرتا ہے۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر بعنوان عمل کیا جائے۔ سی پیک قومی معیشت کے لیے شہرک کی حیثیت رکھتا ہے۔ نااہل، کرپٹ اور ناتجربہ کار حکمرانوں نے سی پیک کو رول بیک کر کے اس کا وجود ہی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ سی پیک کے منصوبوں کی رفتار کو فی الفور تیز کیا جائے، مغربی روٹ پر موٹر وے اور ریلوے لائن ہنگامی بنیادوں پر تعمیر کی جائے۔ سلیکٹڈ حکومت نے پارلیمان کو بے توقیر اور بے وقت کر کے مفلوج کر دیا ہے۔ عوام کے آئینی، بنیادی، قانونی اور انسانی حقوق کے منافی قانون سازی بلڈوز کی جا رہی ہے اور اپوزیشن کی آواز دبائی جا رہی ہے۔ آج کے بعد ربڑ سٹیمپ پارلیمنٹ سے اپوزیشن کوئی تعاون نہیں کرے گی۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر قانونی اور شہری آزادیوں کے منافی قوانین کو کالعدم قرار دیا جائے۔ میڈیکل کمیشن سمیت بلڈوز کر کے جو قانون سازی کی گئی ہے اسے واپس لیا جائے۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ گلگت بلتستان میں مقررہ وقت پر صاف، شفاف اور بغیر کسی مداخلت کے انتخابات کرائے جائیں۔ انتخابات کے بعد قومی اتفاق رائے سے گلگت بلتستان کو قومی سیاسی دھارے میں شامل کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ اجلاس قرار دیتا ہے کہ گلگت بلتستان کا علاقہ بہت حساس ہے، وہاں انتخابات میں ایجنسیز کی مداخلت ختم کی جائے تاکہ کوئی بھی ان انتخابات کی شفافیت پر اعتراض نہ اٹھا سکے۔ اجلاس نے فیصلہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کے انتخابی عمل پر گہری نظر رکھی جائے گی۔ اجلاس نے مطالبہ کیا کہ قبائلی علاقہ جات کو نو گو ایریاز بنا دیا گیا ہے، یہ سلسلہ ختم کیا جائے۔ اجلاس نے خیبر پختونخوا میں عقوبت خانوں کے قیام کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق غیر قانونی جیلوں کو پولیس کے حوالے کیا جائے۔ اجلاس نے منصف مزاج، غیر جانبدار ججوں کو ریفرنسز اور بے بنیاد مقدمات کے ذریعے جکڑنے اور آئین، قانون اور انصاف کے منافی فیصلہ کرانے کے لیے دباؤ کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے واقعات پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مذمت کی۔ اجلاس نے قرار دیا کہ یہ تمام واقعات آئین کے تحت غیر جانبدار اور آزاد عدلیہ کے تصور کے لیے سنگین دھچکا اور ملک کی سلامتی کے لیے خطرناک ہیں۔ اجلاس نے
پاکستان بار کونسل کی مورخہ 17 ستمبر 2020 کے منعقدہ APC میں منظور کردہ قرارداد کی توثیق کرتے ہوئے قرار دیا کہ اعلیٰ عدلیہ کی ججوں کی تقرری کا موجودہ طریقہ کار ایک آزاد عدلیہ کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس ضمن میں پاکستان بار کونسل کی APC میں منظور کردہ متفقہ قرارداد کے نکات پر عمل درآمد کیا جائے۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے، اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات، ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کی روشنی میں احتساب کا نیا قانون بنایا جائے اور ملک کے تمام اداروں اور افراد کا، خواہ ان کا تعلق عدلیہ یا ڈیفنس سروسز یا بیوروکریسی یا پارلیمان سے ہو، ایک ہی قانون اور ادارے کے تحت احتساب کیا جائے۔ اجلاس نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اطلاعات و چیئرمین CPAC اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کے بارے میں سامنے آنے والی حالیہ رپورٹ کی مکمل اور شفاف تحقیقات اسی طریقہ کار کے مطابق کی جائے جو ملک کے دیگر سیاستدانوں سے متعلق اپنایا گیا ہے۔ تحقیقات جب تک مکمل نہیں ہو جاتی انہیں عہدے سے برطرف کر دیا جائے۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ پاکستانی شہریوں کو مسنگ پرسن بنانے کا سلسلہ بند کیا جائے اور پہلے سے مسنگ پرسنز کو قانون کے مطابق عدلیہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اجلاس نے پنجاب میں آئینی و قانونی مدت کی تکمیل سے قبل ہی بلدیاتی ادارے ختم کرنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ انہیں فی الفور بحال کیا جائے۔ اجلاس ملک میں غیر جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی انتخابات کو مسترد کرتا ہے۔ اجلاس حکومت کی اعلیٰ تعلیم کے بجٹ میں کٹوتی کی مذمت کرتا ہے۔ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی جامعات کی مالی مدد کی جائے اور فیسوں میں اضافہ واپس لیا جائے۔ اجلاس آغاز حقوق بلوچستان کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ بلوچستان میں سول حکمرانی کا احترام، FC کی جگہ سول اتھارٹی کو بحال کیا جائے اور ہر ضلع میں FC کی قائم کردہ رکاوٹیں ختم کی جائیں۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ ٹروتھ کمیشن بنایا جائے جو 1947 سے اب تک کی پاکستان کی حقیقی تاریخ کو دستاویزی شکل دے۔ اجلاس نے فیصلہ کیا ہے کہ میثاق جمہوریت پر نظر ثانی کی جائے گی، جس کے لیے کمیٹی بنائی جائے گی اور اسے ذمہ داری سونپی جائے گی کہ پاکستان کو درپیش مسائل کا احاطہ کرتے ہوئے ایسی ٹھوس حکمت عملی مرتب کرے جس میں بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات اور سن 1973 کے دستور کی روشنی میں پاکستان کی جدید اسلامی جمہوری فلاحی ریاست کے واضح طور پر سمت متعین ہو۔ یہ ہے 26 نکات پر متفقہ ایک میمورنڈم جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب ہم کل جماعتی کانفرنس اپوزیشن جماعتوں کی اس کا ایکشن پلان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ آل پارٹیز کانفرنس سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران احمد نیازی کے فوری استعفے کا مطالبہ کرتی ہے۔ متحدہ اپوزیشن ملک گیر احتجاجی تحریک کے آغاز کا اعلان کرتی ہے۔ وکلاء، تاجر، کسان، مزدور، طالب علم، اساتذہ، سول سوسائٹی، میڈیا اور عوام کو اس تحریک کی سرگرمیوں میں شامل کیا جائے گا۔ اکتوبر 2020 کے پہلے مرحلے میں سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں مشترکہ جلسے منعقد اور ریلیاں نکالی جائیں گی۔ دسمبر 2020 سے دوسرے مرحلے میں بڑے احتجاجی عوامی مظاہرے ہوں گے اور عوام کے ساتھ مل کر بھرپور ملک گیر احتجاج کیا جائے گا۔ جنوری 2021 میں اسلام آباد کی طرف فیصلہ کن لانگ مارچ ہوگا۔ سلیکٹڈ حکومت کی تبدیلی کے لیے متحدہ حزب اختلاف پارلیمان کے اندر اور باہر تمام جمہوری،
سیاسی اور آئینی آپشنز استعمال کرے گی، جس میں عدم اعتماد کی تحریک اور مناسب وقت پر اسمبلیوں سے اجتماعی استعفوں کا آپشن شامل ہے، جس کے لیے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے جو اس کے لیے حتمی لائحہ عمل کا تعین کرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی حضرت مولانا صاحب نے آپ کے سامنے قرارداد پیش کی اور جو ایکشن پلان جو ہے وہ پیش کیا۔ اس کی تائید اور اس کی پوری تصدیق تمام جو پولیٹیکل پارٹیز آج موجود تھی، جن کے اکابرین اس ہیڈ ٹیبل پر بیٹھے ہیں، پورا ایک سیشن رہا جس میں بریک بھی ہوئی نماز کے اوقات کے لیے، اور پھر بالآخر پوری مشاورت اور اتفاق کے ساتھ یہ فیصلے کیے گئے ہیں۔ اور یہ فیصلے جو کیے گئے ہیں اس کا پس منظر یہی ہے کہ موجودہ حکومت سلیکٹڈ ہے اور ریگنگ کے ذریعے مارز وجود میں آئی، اور 2.25 سال میں جو پاکستان کی معیشت کی زبوں حالی ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ غربت، بے روزگاری، مہنگائی، کرپشن، سکینڈل یہ بھرمار ہے، اور کسی صورت بھی جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے وہ نہ معاملات فہم ہے، نہ وہ پارلیمان میں جو پارٹیز ہیں ان کو ساتھ لے کر پاکستان کے جو عظیم تر مفادات ہیں، چاہے وہ کشمیر ہے، چاہے وہ کووڈ ہے، یا دوسرے جو معاملات ہیں، قطعاً ان کو شعور نہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کی جو بیسٹ انٹرسٹ ہے اس کو سرو کیا جائے۔ تو ہم نے آج یہ پوری مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ یہ حکومت کا مزید قائم رہنا پاکستان کے وجود کے لیے خطرے سے خالی نہیں، لہٰذا یہ فیصلے آج جو حضرت مولانا نے آپ کے سامنے رکھے یہ پوری مشاورت کے بعد کیے گئے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہوں گا، اس لیے آپ کے بہت ہی سوال ہوں گے۔ صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ کے سامنے آج جو ہم سب سارے جماعتیں بیٹھے ہیں، ہمارا جو اتحاد ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، ہم کل سے اپنا کام شروع کر رہے ہیں۔ ہم ایک دن چین سے نہیں بیٹھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جیسے یہی جماعتیں نے آپ کو MRD تحریک دکھائے تھے اور ARD کا موومنٹ چلائے تھے، اب ہم اس سلیکٹڈ حکومت اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف تحریک کے لیے نکل رہے ہیں، اور امید ہے کہ پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ دیں گے، ہر طبقے کہ پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ دیں گے، تاکہ جو ہمارا مقصد ہے، ہمارا کوشش ہے کہ ہم ایک حقیقی پاکستان میں حقیقی جمہوریت دیکھیں، وہ ہمارا گول ہے۔ اور اس اوکیزن پہ اس APC کا جو ایک ہمارا 2 سب سے بڑے پاکستان کے جو لیڈرز ہیں، صدر زرداری صاحب اور میاں محمد نواز شریف صاحب، پورا نہ صرف انہوں نے ہم سے تقریر کیا مگر پورا APC میں وہ موجود تھے، اپنا تجویز دیتے رہے، اور ان کے طاقت کے ساتھ، ان کا سرپرستی کے ساتھ ہم سب مل کے اس مشن کے لیے نکل رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ سلیکٹڈ حکومت کے دن اب گننے شروع ہو جائیں گے۔